اللهم نفذ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدد الجود والکرم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول. اس کی ایکو بند کر. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر حضرات علماء کرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف پایا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. تمہارے تک جو پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا، دعوت دین کے لیے مشقتیں سہی، تکلیفیں سہی، آلام و مصائب سے گزرا، اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا. مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک کائنات کہ ایک ایک فرد تک پیغام حق کے ابلاغ کے لیے حضور علیہ السلام کی قد و کاوش، حضور کی محنت، اور جب لوگ سننے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو پھر ان کو سنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے آپ تو سننے کے لیے آئے ہیں، ہم تن گوش ہیں. آپ کی توجہ اگر مجھے حاصل نہ ہو تو میرے لیے گفتگو کا تسلسل قائم رکھنا مشکل ہو جائے. لیکن وہاں ماجرا کیا ہے کہ لوگ سننا تو دور کی بات ہے، آگے سے آوازیں کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں. پیغمبروں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ قوموں نے کیا کیا رویہ اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں تو کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ تیری بات نہیں سنیں گے. اللہ کا نبی پھر بھی ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام حق دے کے جاؤں گا. سچا مبلغ لوگوں کے رویوں کی تلخیوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ تبلیغ کے عمل کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. ہم تو لوگ سبحان اللہ بلند آواز سے نہ کہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض خطباء تو تذلیل کر دیتے ہیں کہ تم نے بلند آواز سے گرج کے کڑک کے سبحان اللہ نہیں کہا، زوردار نعرہ نہیں لگایا تو ناراض ہو گئے. اور وہاں کیا ہے کہ لوگ آوازیں کستے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے. لیکن
اللہ کے یہ کتنے پاکیزہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ جنہوں نے پیغام حق کے ابلاغ کا حق ادا کیا۔ لوگ سننے پہ آمادہ نہیں ہیں، پھر بھی ان تک پیغام حق پہنچایا۔ مکے کی گلیوں میں دیکھیں، طائف کے بازاروں میں جو دکھ میرے حضور کو جھیلنے پڑے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن ہم نے حضور سے پوچھا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ ان کا خیال تھا کہ اس سے شدید دن حضور کی زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا جب 70 اصحاب کی لاشیں پڑی تھیں اور آقا کریم علیہ السلام کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی تھی، چشمان میں آنسو تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سنا۔ حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید کر دیے گئے بلکہ ان کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبو دیے گئے۔ کتنا دردناک لمحہ تھا۔ تو ہم نے عرض کی، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے سرداروں کے پاس پیغام حق لے کر گئے اور انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے مسترد کر دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم نے میری بات تسلیم نہیں کی، اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہنا چاہیے۔ تم نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ بلکہ حضور واپس ہوئے تو انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے اور وہ آقا کریم علیہ السلام پہ سنگ زنی کرتے۔ حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے، ان کے دو گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے۔ نالین خون سے بھر گئے۔ کیا دردناک لمحے تھے۔ عذاب کے فرشتے عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں، یہ پس کے رہ جائیں۔ اور صحابہ کی شدید آرزو ہے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، لیکن میرے حضور کہتے ہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ ہم تو فوراً کہتے ہیں نا فارغ کرو، ہم نے تقریر کر لی، تبلیغ کر لی، فارغ کرو، فوراً فارغ ہو جانا چاہتے، لیکن کبھی اپنی تبلیغ کا نتیجہ دوسری نسلوں پہ چھوڑنا پڑتا۔ کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ پتھروں کے جواب میں یوں دعائیں دینا یہ پیغمبروں کے حوصلے ہو سکتے ہیں۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے لکھا کہ جب انہوں نے حضور پر سنگ زنی کی تو حضور دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ کیا کیا دکھ نہیں سہے، کیا کیا تکلیفیں نہیں سہی، آلام، دکھ، اذیتیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے کیا کیا دکھ میرے حضور کو نہیں پہنچائے۔ کبھی حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے جاتے، کبھی حضور سجدے میں ہوتے تو اوجری پھینک دی جاتی، کبھی آقا کریم کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک دیا جاتا۔ حضور کے غلاموں کے ساتھ کون کون سی اذیتیں تھیں، کون کون سے دکھ تھے جو انہوں نے نہیں سہے۔ تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے گئے، سنگریزوں پہ کھینچے گئے، اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ بلال حبشی کا آقا ان کو مارتا ہے، وہ آگے سے آہد آہد پکارتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے مسکراتے ہو، یہ مسکرانے کی بات ہے؟ تو حضرت بلال نے کیا خوب بات کہی، کہا تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر تکلیفیں، اذیتیں، دکھ سب کچھ سہنا پڑے گا۔ تو اس راستے کے اندر کتنی مشقتیں سہی، کتنی تکلیفیں سہی، کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تبلیغی مسائل صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہوں تو پھر اپنے دامن میں اثر رکھتے۔
ورنہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ بات دل تک وہی پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ تو جو محنت، خلوص اور للہیت کے ساتھ تبلیغی مسائی مرتب ہوں تو اس کے اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، حضور علیہ السلام کے شب و روز دیکھ لیجئے، حضور نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، اور یہ بات محبوب کی زبان سے کہلوا دی، اگرچہ محبوب کا عمل خود اس پہ گواہ تھا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانتا، تمہارے تک دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تمہیں سنایا، کبھی عکاس کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں، کبھی سین حرم میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مکے کی گلیوں میں، تمہاری دہلیز پہ پہنچ کر تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تم سننا نہیں چاہ رہے تھے، پھر بھی تمہیں بات سنائی۔ آج ایمان کی بہاریں ہیں، آج تمہارے سینے روشن ہیں ایقان اور یقین کی دولت سے، لیکن میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانتا۔ جو میں نے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اس کا مجھے بہتر صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجر نہیں مانتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی تبلیغی مسائی کو ایسے گمان سے بھی اور اس طرح کے معاملات سے بالکل پاک رکھا کہ کوئی یہ سوچ بھی نہ سکے، اگرچہ ان کی زندگی کی تگ و تاز اس پہ گواہ تھی، لیکن تقریباً انبیاء کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ کوئی اجر نہیں طلب کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونا چاہ رہی تھی، اس سے قبل نجومیوں نے بتایا فرعون کو کہ تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو جو ہے وہ الٹ کے رکھ دے گا۔ وہ بولا کہ میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے، کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ اس طرح تو پھر نسل مفقود ہو جائے گی، تو 1 سال بچے قتل کرواتا اور 1 سال چھوڑتا۔ اللہ کا کرنا، جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ام موسیٰ سلام اللہ علیہ سخت پریشان ہوئی کہ یزید کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میری گود سے میرا لال چھین کے لے جائیں گے۔ مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، تو ماں کی ممتا جب تڑپی تو اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک صندوق تیار کرو اور اس میں اس بچے کو رکھ دو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا۔ ام موسیٰ سلام اللہ علیہ نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ ہوا کی گزرگاہ رہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر وہ واپس پلٹ آئے، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کہتے ہیں جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار ملتا۔ فرعون شام کے وقت اپنی زوجہ کے ساتھ گزرتے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور نیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے پانی کے دوش پر ایک صندوق آتے دیکھا، دل میں تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں۔ غوطہ خوروں کو کہا اس صندوق کو نکال کے لاؤ، میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ جب صندوق نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ زوجہ فرعون بے ساختہ پکار اٹھی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے، چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان عطا کر دیا، اور اگر فرعون بھی کہتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے
یہ دیکھتا اس نے کہا کیا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت عطا کر دے۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے کر لیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، مختلف دائیاں بلوائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہ پئیں۔ اللہ اکبر۔ اب پریشانی بن گئی کہ کیا کیا جائے، تو اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچی اور کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا بچے رغبت سے دودھ پی لیتے ہیں، کہو تو بلاؤں؟ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ ہم تو پریشان ہیں۔ وہ گئی اور اپنی ہی ماں کو بلانا ہے۔ انہوں نے آ کے جب دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ تو فرعون نے کہا کہ میرے اس بچے کو تم دودھ پلانا، تو ام موسیٰ اس کو دودھ پلانے لگی۔ فرعون نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا ہے؟ یہ ایک سوال تو کھڑا ہوا نا۔ حضرت موسیٰ نے تو نہیں پیا، اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا، یہ قرآن نے بتایا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی خواتین کا دودھ پیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ بھیڑ بکری کے دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا، اس بہانے انہیں ان کی ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی، کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا علم نربک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل دینے آیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا۔ تو جب گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ پیغمبروں کو ایسے امکان سے بھی محفوظ رکھتا ہے، ان کی زندگی بھی گواہ ہوتی ہے، لیکن پھر زبان سے کہلوایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے۔ قربا کا ایک معنی حضور علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، ان سے تم نے محبت کرنی ہے، ان سے تم نے پیار کرنا ہے۔ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تھا تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی، یہ صلے کی صورت نہ بن رہی ہو، تو اس کا جواب بڑا دل نشین ہے، اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے محبت قرابت داروں کی ضرورت اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کی اطرت سے، حضور علیہ السلام کے خاندان سے، حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ایک اللہ کی کتاب جس میں روشنی ہے، جس میں اجالا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دوسری چیز فرمایا میرے اہل بیت نبوت، اور فرمایا اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کی 3 مرتبہ، تو کہا ان دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کتاب کافی نہیں تھی؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھاما جائے؟ کیا اللہ کی کتاب ہماری ضروریات کی کفالت نہیں کرتی؟ ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں، ہمارے درد کا درما نہیں، ہماری مرضوں کا علاج نہیں؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، فرمایا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دریائے دجلہ میں پھینک آؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے۔
کامل مرید وہی ہوتا ہے جو پیر کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا۔ جب صندوق کو پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راستہ چھوڑ دیا ہے اور ادب سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہے۔ واپس آیا تو شیخ سے کہنے لگا، حضرت یہ منظر میری آنکھ نہ دیکھتی تو کبھی سوال نہ کرتا، مجھے سمجھایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی باعزت اور متبرک شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ مجھے بتائیے۔ شیخ فرمانے لگے، بیٹا تم نے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں راز سے پردہ نہیں کھولوں گا تمہیں تسکین نہیں ہوگی۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ نہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ہدایت کی راہوں پہ آئے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہاری وجہ سے کوئی شخص گمراہ تو نہیں ہوا۔ مبلغ کی ذمہ داری اس حوالے سے بڑی فضول تر ہے کہ وہ اپنے رویے کو، اپنے طرز تکلم کو اور اپنے انداز خطابت کو اس انداز سے مرتب کرے، اگر اس کی گفتگو سے لوگ ہدایت کم پائیں تو یہ خیر ہے، لیکن اس کا رویہ کسی کو گناہ پہ دلیر نہ کر دے، اس کا رویہ کسی کو بد زبان نہ کر دے، اس کا رویہ کسی کے لہجے کے اندر تلخیاں پیدا نہ کر دے، اور اس کا رویہ مخلوق خدا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی پیدا نہ کر دے یا گناہ پر دلیر نہ پیدا کر دے۔ اس کو پوری طرح سے اپنے خطبے کو، اپنی طرز زندگی کو منظم اور مرتب کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ کہا 12 سال میں سوچتا رہا کہ میری گفتگو کا کوئی ایک جملہ کسی کے لیے شر کا سبب نہ ہو، تو 12 سال میں نے اس پہ محنت کی۔ 24 سال بیت گئے، پھر 12 سال۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ میں گزار دی اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور یہ جو تم پھینک آئے ہو یہ میری 36 سال کی کمائی ہے۔ اللہ، قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، ہماری ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہمارے ہر درد کا درمان ہے، ہمارے ہر دکھ کا علاج ہے، ہمارے ہر مرض کی شفا ہے۔ جب اتنا کافی ہے قرآن، تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار ہے۔ اس لیے کہا، اگر میرے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے فرمایا قرآن کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامو اور میرے اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامو۔ جب میرے حضور نے ضمانت دی تھی، لن تدلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72-73 گروہوں میں بٹ گئے، ہم فرقہ فرقہ ہو گئے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہم ایک فرقہ آگے کئی گروہوں میں، ایک گروہ کئی لابیوں میں بٹ گیا، ہم ایک دوسرے کی دستاریں اتارنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے اور جبے نوچنے لگے۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو پھر گمراہی کیسے پھیلی؟ تو میرے حضور نے ضمانت دی تھی اس شرط پہ کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی تو دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ اس لیے یہ دونوں تمہارے ساتھ ہوں گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت تمہارا مقسوم ہوگی، تم میرا راست راہ کے مسافر رہو گے اگر قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھو گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن کو تھامنے کی تلقین بھی کی کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسری جانب اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کی، ان کے ساتھ وابستگی پیار کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔
وہ کیا کسی نے کہا نا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو گلیوں میں گھومنے والا شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو کہا میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب۔ اور تیسری بات فرمائی کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، کہ وہ میرا خون ہے، وہ میری نسل ہے، وہ میری عطرت ہے۔ تو اہل بیت سے پیار کا سبق دیا، ان کی محبت کا درس دیا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، میں حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا۔ کیوں ہوا؟ فی بعد الحاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کر حضور کے در پہ جایا کرتے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لو تو مانگ لو، نبی سے نہیں مانگنا۔ میاں اس چوکھٹ سے نہیں مانگنا تو کس تینوں نہ کرا یاد۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے حاجت تھی، میں حضور کی چوکھٹ پہ گیا، رات کا ایک پہر چکا تھا، در نور پہ دستک دی۔ ویسے صحابہ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ حضور کے در پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، جا کے بیٹھ جاتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے، اور اگر دستک کی نوبت آ جاتی، کوئی حالات ایسے ہوتے، ناگزیر صورتحال ہوتی تو دستک دیتے۔ تو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، دستک کی نوبت آتی تو پھر انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے دستک دیتے۔ انگلیوں کے پوروں سے دستک دینے کا کیا مطلب؟ مولا علی قاری نے قلم توڑ دیے، اس کی تشریح میں کیا خوب لکھا، اے دربن خفیفن ودکن لطیفن تعظیمن وتکریمن وتشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر نے کہا تھا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ تو اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، دستک دی، حضور تشریف لے آئے۔ چونکہ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا تو کہتے ہیں کہ حضور نے چادر کی بکل کی ہوئی تھی، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میری آنکھوں نے دیکھا کہ جو حضور علیہ السلام نے چادر لپیٹی تھی، اطراف میں ابھار تھے، جس کا اندر کوئی ہو تو میری حاجت پوری ہو گئی تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ اطراف میں کیا ہے؟ فکاشفہ، تو حضور نے چادر ہی کھول دی، فائز الحسن والحسین علی ورقہ۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہیں، ایک پہلو میں امام حسین لپٹے ہیں۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ تو ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا اللہ کے محبوب نے سکھایا۔ کسی کی محبت سکھانے کے لیے اس کی عظمت بھی بیان کی جاتی ہے۔ آئیے کہانی اور سنیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے عرض کی کہ امی مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور مغرب کی نماز پڑھوں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ گھر تھوڑا سا فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی، لیکن شام کی نمازوں میں حاضر ہونا اس لیے مشکل تھا کہ والدہ بیمار بھی تھی اور بڑھاپا بھی تھا، تو والدہ کی خدمت میں رہتی اور شام کی نمازوں میں حاضری نہ ہو پاتی۔ لیکن دل تھا کہ شام کی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھوں، چونکہ شام کی نمازیں جہری ہوتی ہیں اور حضور قرات کرتے تو پھر لطف ہی کوئی اور ہوتا۔ یار اچھا قاری قرات کر رہا ہو تو دل مائل ہوتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ یہ سما تبدیل ہی نہ ہو، تو پھر جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا منظر ہوتا ہوگا۔ تو کہا کہ میں نے یہ لالچ دی ماں کو کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور جا کے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتے ہیں، چونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ وہ ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ میں حضور کی خدمت میں ماں کی اجازت پا کے حاضر ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں
حضور میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ لیکن حضور ذکر میں، وظائف میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا۔ دل میں رہ کہ خیال آ رہا تھا، ماں سے چھٹی ہی شرط پہ لی تھی کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت بخشش کی دعا کرواؤں گا، لیکن حضور تو مصروف ہیں۔ اسی اثناء میں عشاء کی اذان پکاری جانے لگی۔ خیر حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر آیا کہ ماں نے جاتے ہی پوچھنے حضور سے دعا کروائی تھی۔ ایک نماز کی چھٹی لے کے آیا تھا، نمازیں بھی 2 ہو گئی اور دعا بھی نہیں کروا سکا۔ تو میں سوچ ہی رہا تھا تو حضور اٹھے اور حجرہ عائشہ کی جانب چل دیے۔ جن لوگوں نے شہر حبیب دیکھا ہے اور مسجد نبوی کا وہ منظر نگاہوں میں گھوم گیا ہوگا کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شہر، آج کی مجلس میں ان کے لیے دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات یہ ہے، جس نے وہ شہر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ۔ تو تھوڑا سا فاصلہ ہے تو حضور اٹھے مصلی سے اور حجرہ عائشہ کی جانب چل پڑے۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں تو کہا مجھے خیال آیا کہ ماں نے تو جاتے پوچھنا تو حضور جا رہے ہیں، تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ بے تابی تھی تو میری کوئی رفتار تیز ہو گئی، رفتار تیز ہوئی تو قدموں کی آہٹ بھی پیدا ہوئی۔ حضور رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ تو نہیں؟ قل تو نعم، میں نے جلدی کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ول امک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ کیا کہا؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کرے، کس کام آئے ہو؟ تو کہا کام کیا بیان کرتا، وہ تو جنبش لب سے پہلے دل کی بات سمجھ گئے۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کی بھی بخشش کرے، کس کام آئے ہو؟ اب کام تو ہو گیا۔ تو فرمایا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دھرتی پہ نہیں آیا، اور آج وہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک مجھے سلام کرنے آیا، پوری کائنات کا کلیجہ دھڑک رہا ہے کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ یار یہ بدکاری نہ کرنا کہ حضور کے سلام سے کسی کو روکو۔ آقا کریم کی بارگاہ میں سلام کرنا یہ تو کائنات کے کلیجے میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوے سے واپسی تھی تو راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں تلوار لے کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور استراحت فرما رہے اور میں نے دیکھا دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ جھومنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور اپنی شاخوں اور جڑوں کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا؟ خیر تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات حضور سے یہی کی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور چلتے ہوئے یہاں پہنچا اور تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، پھر واپس جا کے وہاں جہاں سے اکھڑا تھا وہاں نصب ہو گیا۔ میرے حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ میں تو سویا تھا، کہانی کیا ہوئی، تفصیل سناؤ کیا ہوا۔ میرے حضور مسکرا کے فرمانے لگے ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا کہ یا اللہ یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت چاہی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی وہ مجھے سلام کرنے کے لیے۔ تو پوری کائنات کی آرزو ہے کہ حضور کو سلام کیا جائے۔ فرمایا یہ فرشتہ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا کام جو کرنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو ان کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کی رفعت بیان کر دی کہ ان کے ساتھ محبت کرو گے تو تمہارے دین کی حفاظت ہوگی، تمہارا دین مضبوط ہوگا، قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اور اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا بھی کبھی نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ ملیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کبھی جدا بھی نہیں ہوئے، قرآن سینے کے اندر تھا، حسین سینے کے اوپر تھا۔
پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نیزے کی نوک پہ سر حسین ہے، قرآن نے ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ جدا بھی آپس میں کبھی نہیں ہوں گے۔ قرآن کی لطافتیں حاصل ہی تب ہوں گی، قرآن کا نور باطن میں اترے گا ہی تب جب اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا۔ اور اگر اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ مستحکم نہیں ہوگا تو پھر قرآن کی لطافتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن کا نور روح تک نہیں اترے گا۔ اس لیے ان دونوں کے ساتھ اگر وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر اگر نصیب رہا تو پھر تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور تم گمراہیوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا تعلق پختہ رہا، ان کا تعلق مضبوط رہا، تو دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر کے ہی ہم منزل مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کا موسم، جس موسم محرم کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں، ان کا تذکرہ ہماری روحوں کو حرارت بخشتا ہے اور ہماری روحوں کو زندگی دیتا ہے، وہاں ہم کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں کہ یہ وہ حسین ابن علی ہیں جنہوں نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے اس نظام کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، 6 ماہ کے بچے بھی قربان کر کے۔ یار تماشائے لبے بام نہیں ہے 71 لاشیں خیموں تک اٹھا کے لانا، اور پھر بھی پوری پامردی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ زمانے نے آج تک ایسا بہادر نہیں دیکھا ہوگا جیسا بہادر حسین ابن علی۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے۔ عظیمتوں کی وہ انوکھی داستان رقم کی، یار جتنے دکھ حسین ابن علی کے کلیجے نے سہے، اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ ڈال دیے جائیں تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے۔ یہاں کسی کے گھر میں تبھی موت ہو جائے اور جوان بیٹا چلا جائے، جنازہ اٹھتا ہے، ایک بوڑھے کو 15 آدمی سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی تو لاش جا رہی ہے۔ یا تبھی موت مرا ہے، سارے لوگ سنبھالا دینے والے ہیں، پھر بھی باپ سے سنبھلا نہیں جاتا کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، تو پھر میں سلام نہ پیش کروں حسین ابن علی کو؟ اللہ اکبر۔ جوان علی اکبر کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے پھر بھی حسین بولتے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ اور پھر جس پاک پن کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کیا آواز آ رہی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین۔ تو جرأتوں کی وہ انوکھی داستان رقم کی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا، کو ہمالیہ کے کلیجے میں وہ قوت نہیں جو حسین ابن علی کے سینے میں طاقت اور توانائی رکھی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ یزید کی ضد یہ تھی کہ میں ہر صورت میں بیعت لوں گا، امام کی ضد یہ تھی کسی صورت میں بھی بیعت نہیں دوں گا۔ مجھے بتاؤ یزید کی ضد پوری ہو سکی؟ اور حسین ابن علی نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کربلا کی تاریخ پڑھو، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندے ہوئے لاشیں ملیں گے، آپ کو نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا حسین ابن علی کا سر ملے گا، لیکن آپ کو کہیں حسین ابن علی کا کٹا ہوا ہاتھ نہیں ملے گا۔ تاریخ نہیں بتاتی، میاں ہاتھ بھی تو کہیں ہوگا نا، لیکن وہ رون دیا گیا گھوڑوں کے ٹاپوں تلے۔ ان کو یہ خیال آیا وہ یہ بھی تو کر سکتے کہ ہاتھ بدن سے کاٹ کے لے جاتے، جس طرح سر کاٹ کے لے گئے، اور پھر یزید کٹے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کے کہتا حسین زندگی میں نہیں تو اب تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا۔ لیکن زمانے میں حسین کی کٹی ہوئی گردن تو دیکھی، کٹا ہوا ہاتھ نہ دیکھا کہ حسین وہ ہے کہ جس کا ہاتھ کٹ کے بھی یزید کے ہاتھ، باقی نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا سر بھی کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر چڑھا دیا تو نقارے بچنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو حسینی ہار گئے۔
اللہ اکبر. لیکن قافلے سے آواز آئی, ذرا غور سے دیکھو, یہ سر کٹ کے بھی سر بلند ہے, کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے, تو سر بلندی اس کو کہتے ہیں. اقبال نے کہا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج اس پوری مجلس کے اندر اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے یزید نام کا ایک شخص بھی نہیں ملے گا, مجھے شمر نام کا ایک شخص نہیں ملے گا, مجھے خولی نام کا کوئی شخص پورے شہر میں نہیں ملے گا, مجھے ابن زیاد نام کا شخص پوری کائنات میں نہیں ملے گا. اور اگر میں ڈھونڈوں تو اس مجلس میں حسین کے نام سے کتنے لوگوں کے نام ہوں گے, شبیر کے نام سے کتنے لوگوں کے نام ہوں گے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی. یزید مر گیا, یزید کا نام لیوا کوئی نہیں, اور اگر کوئی فکری جانشین اس کا ہے بھی تو میں کہتا ہوں تمہارا کیسا لیڈر ہے جس کا نام تم لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو. نام لینے سے پہلے گردن جھکی ہوتی ہے, نام لینے کے بعد تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے, نام لیتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو. تم کیسے ماننے والے ہو کہ تمہارے لیڈر کا نام تمہارے لبوں پہ آئے تو سر جھکا کے لیتے ہو, اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آئے فخر سے سر اٹھ جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمارے دیہاتی کلچر میں کہتے ہیں اکھاڑا جس کے ہاتھ میں رہے وہ جیتا ہوا تصور کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر یہ ضابطہ بھی ہے, پانی پت کی لڑائیوں سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے, میدان چھوڑ کے جو بھاگ گیا وہ ہار گیا, اور جس کا قبضہ میدان پہ رہا وہ جیتا ہوا تصور کیا جاتا ہے. چلو یہی معیار مان لیتے ہیں تو چلو کربلا میں چلتے ہیں, وہاں جھنڈے آج بھی آپ کو حسین ابن علی کے نظر آئیں گے, یزیدی جھنڈے نظر نہیں آئیں گے. تو ہر لحاظ سے آپ یزید کی تو قبر کے نشان موجود نہیں. کہتے ہیں دمشق کی کسی روڑی پر اس کی قبر ہے, اور وہ بھی نشان جو ہے وہ طے شدہ نہیں ہے, لیکن حسین ابن علی کے روضے پر جھنڈے آج بھی جھول رہے ہیں, اور آج بھی سرخرو, اور آج بھی وہ سر بلند ہے. تو ان کا نام زندہ, ان کا پیغام زندہ, ان کی فکر زندہ. اور حضرت امام نے اسی لیے قربانی دی تھی. جب آپ مقام بیضا پہ آئے تو لوگوں نے کہا جناب مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو آپ کو اب راستہ تبدیل کرنا چاہیے. تو فرمایا میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کے باوجود میں میدان میں جا رہا ہوں. مجھے پتہ میں کاٹ دیے جاؤں گا, میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا جائے گا, لیکن میں اس کے باوجود اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ, تاکہ میں بتانا چاہتا ہوں قیامت تک کہ ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے میری ذات نمونہ تو ہو. اور آج ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف جہاں جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ خون حسین ابن علی کے خون سے جو ہے وہ سرخی اور حرارت دیتا ہے. اور اقبال نے تو یہاں قلم توڑ دیا, سرخ رو عشق غیور از خونے ہو, شوخی این مصر از مسمونے ہو, تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہو, چمن ایجاد کر. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا گھوں لالا بدن لالا کفن, اے چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. آج ناز کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے, امام حسین پہ فخر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے. ہماری زندگیاں, ہماری رونقیں, یہ ممبر و محراب کی تازگی حسین کے خون کی سرخی کی وجہ سے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا, تاروز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا. آج جتنے بھی تازگی اور بہار اور حسن اور جمال ہے اسلام کے چہرے پہ, یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے. اس لیے ہم ان کو خراج پیش کر کے, اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے لیے سامان مغفرت کر رہے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. گرمی کی جس شدت میں آپ لوگ کھڑے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں, اس لیے میری گفتگو کے اندر ذرا تیزی بھی رہی تاکہ زیادہ سے زیادہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. جس شوق و ولولہ کے ساتھ آئے, جس محبت کے ساتھ آئے ہمارے منتظمین نے, جس طرح
آپ کے لیے اہتمام و انتظام کیا، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب